بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اور میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ پر کس نے جادو کیا ہے؟ کون ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے؟ اور وہ کون سا چہرہ ہے جو بظاہر آپ کا خیر خواہ بنتا ہے مگر دل ہی دل میں آپ کو گرانا، توڑنا اور نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، خوشیاں آپ کے قدم چوم رہی ہوں، لیکن پھر اچانک بغیر کسی ظاہری وجہ کے حالات بدلنے لگے، دل بے چین رہنے لگے، چہرے کی رونق ماند پڑ جائے، رزق رکنے لگے، رشتوں میں دراڑیں آنے لگے اور یوں محسوس ہو جیسے کوئی اندیکھا جال آپ کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے رہا ہو، تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف آزمائش ہے یا واقعی کوئی خفیہ ہاتھ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ناظرین، آج ہم اسی نہایت اہم اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو وہ 3 نشانیاں بتائیں گے جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون آپ پر حسد یا جادو کے ذریعے وار کر رہا ہے۔ کیونکہ حسد اور جادو 2 ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور اکثر یہ وار ان لوگوں سے آتا ہے جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اور جب وہ حسد کریں تو ان کے شر سے پناہ مانگو، یعنی حسد کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے خود اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر جادو یا حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اشارہ کیسے ملتا ہے؟ کیا اللہ کوئی علامت دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہیں، دماغ میں کھٹک پیدا کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتی ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے کون ہے۔ پہلی نشانی اکثر آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا ہے اور سب سو جاتے ہیں تو انسان کا دل اور روح زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت جو خواب آتے ہیں وہ بعض اوقات حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شخص آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی جھلک اکثر آپ کو اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ خواب صاف چہرے کی صورت دکھائی دیتی ہے، کبھی اشاروں میں، اور کبھی وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر عجیب لگتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ چاہے تو خواب کے ذریعے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک خاص روحانی عمل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 خاص کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ غیب جان سکے، مگر اللہ چاہے تو پردے اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صرف جھلک ہے اس راز کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں تب ہی ظاہر ہوتی ہیں جب دل صاف، نیت میں اخلاص ہو اور آپ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگیں۔ بعض اوقات یہ نشانی خواب میں آتی ہے، بعض اوقات جاگتی آنکھوں سے بھی آپ کو ایسا اشارہ ملتا ہے جو دل کو کہتا ہے کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے جو تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی نشانی کیا ہے، یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا روحانی طریقہ کیا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے، تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں،
خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقال کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کلمات ہیں کون کون سے۔ وہ 3 کلمات میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم ناظرین، آئیے اب پہلی نشانی کے اس پر اسرار پردے کو ہٹاتے ہیں جو بتا دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہری نہیں ہوتی بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا مگر اچانک ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر آئی، جسم میں کمزوری اور ذہن میں دھندلا پن، جیسے آپ کے خیالات پر کسی کا قبضہ ہو، نیند آنے لگے مگر سکون نہ ملے اور رات کو خواب عجیب و غریب دکھائی دینے لگے، کبھی سانپ، کبھی اندھیرا، کبھی کوئی ایسا چہرہ جو پہچانا ہوا بھی لگے اور اجنبی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل بے وجہ گھبراتا ہے اور حقیقت میں یہ پہلی نشانی ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کے ذریعے اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانی سب سے پہلے آپ کے دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی نظر کے ساتھ حسد کرنے لگتے ہیں اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو دوسروں کو گرا دیں۔ یعنی حسد کی نظر دل پر بھی حملہ کرتی ہے اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اثر کس کا ہے؟ کون ہے جو دل کی گہرائیوں سے آپ کے خلاف یہ نفرت رکھتا ہے؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی پہلا اشارہ اکثر خواب میں چھپے ہوئے چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ حسد اور جادو کی پہلی لہر ہمیشہ دل پر حملہ کرتی ہے، کیونکہ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم اور تقدیر دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اچانک ایسی گھبراہٹ، بے سکونی اور بار بار دل میں ایک ہی چہرہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات یہ چہرہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے بھی کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جو مسکراتا تو ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے۔ ایسے میں رات کے وقت ایک خاص روحانی عمل مددگار بنتا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی ہی رات خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو بعد میں حقیقت میں سامنے آ کر پہچانا گیا۔ یہ نشانی اتنی گہری اور سچی ہوتی ہے کہ دل خود گواہی دینے لگتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے قریب جائیں اور دل اچانک بوجھل ہو جائے یا اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی کاٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ وہی شخص ہوتا ہے جو دل میں حسد یا بغض رکھتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہی حسد جب نظر یا جادو میں بدلتا ہے تو اس کی پہلی نشانی دل کی کیفیت بدل جانا ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ آپ کو وقت سے پہلے خبردار کر دیتی ہے۔ اگر دل کی اس گھبراہٹ کو نظر انداز کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ جسمانی اور روحانی نقصان میں بدل جاتی ہے، مگر جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرآن اور اذکار کو اپنا حصار بناتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ایک حفاظتی الارم بن جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خواب یا دل کی کیفیت کے ذریعے بتاتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، کوئی تمہارے خلاف شر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلی نشانی ہے دل کا بے سکون ہو جانا، خوابوں میں عجیب اشارے ملنا اور دل میں بار بار کسی چہرے کا آنا۔ اگر یہ سب ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ محض جسمانی یا نفسیاتی کیفیت نہیں بلکہ کسی کے شر کی علامت ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ دوستوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھر والوں کے ساتھ معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے، محبت کرنے والے لوگ بھی بدظن ہو گئے ہیں اور ہر شے میں غلط فہمیوں کا طوفان کھڑا ہونے لگا ہے، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید قصور آپ کا ہی ہے، مگر دراصل یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے رشتے، تعلقات اور دوستیاں اچانک بگڑنے لگے، غلط فہمیاں جنم لینے لگے اور محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ سب کسی کے حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب اچانک آپ کی کامیابیاں رکنے لگے، رزق کے دروازے بند ہونے لگے اور جو کام آسانی سے ہو جاتا تھا وہ بھی ناممکن لگنے لگے، جب کوئی آپ پر حسد یا جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رزق، نوکری، کاروبار یا ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اچانک نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناکامی ملنے لگے، اچانک صحت خراب ہو جائے یا کاروبار میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت عجیب سی بے چینی رہنے لگتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ بھٹکا رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی اندیکھے بوجھ نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک ذہن خالی ہو جائے، کام کرتے کرتے سب کچھ بھول جائے یا اچانک دل گھبرانے لگے، تو یہ سب کسی کے حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی ہے، جیسے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہونا، کاروبار کی جگہ پر نقصان ہونا یا نوکری میں کسی نہ کسی بات پر پھنس جانا۔ کبھی اچانک نئے مواقع آتے ہیں مگر لمحوں میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی ترقی کو روک رہا ہے، تو یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی محسوس کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی اندیکھی طاقت آپ پر چھائی ہوئی ہے، کبھی اچانک دل میں خوف آ جاتا ہے، نیند سے اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بھی اکثر حسد یا جادو کے اثر کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی جو نہ صرف آپ کے دل بلکہ آپ کی ظاہری زندگی اور حالات کو بدل کر یہ اشارہ دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی زیادہ خطرناک اور واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی روز مرے کی زندگی میں عجیب و غریب رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سب کچھ الجھنا شروع ہو گیا،
وہ راستے جو ہمیشہ آسان لگتے تھے، وہ دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اچانک بند ہو گئے۔ کبھی معمولی بات پر بڑے نقصان ہونے لگے، اور کبھی وہ لوگ جو آپ کے لیے مددگار تھے اچانک بے وجہ دشمنی کرنے لگے۔ یہ سب دوسری نشانی کا حصہ ہے، اور یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو آپ کے لیے شر چاہتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب حسد یا جادو کا اثر آپ کے رزق، صحت یا تعلقات پر پڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہی حسد جب جادو کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف دل بلکہ حالات کو بھی الجھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک کاروبار میں نقصان، اچانک بیماریاں، اور گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دوست اور رشتہ دار جو ہمیشہ آپ کے قریب تھے ان کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ دوستو، دوسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ رکاوٹ ہمیشہ غیر معمولی لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نقصان ہو تو وہ ایسے وقت پر ہوگا جب اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انٹرویو کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر عین وقت پر کوئی ایسی بات ہوئی کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، یا پھر کسی کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق تھا مگر اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا اور وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی پس پردہ آپ کے خلاف حسد کر رہا ہے، اور یہی وقت ہے جب رات سونے سے یہ 3 کلمات پڑھ لینے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کی روح کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ راز کھلنے لگتے ہیں جو عام حالات میں چھپے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی رات ہی میں خواب میں وہ شخص دکھائی دیا جو ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور اس کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ یہ نشانی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ گھر میں بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، چھوٹی بیماریوں کا بار بار آنا، بچوں کا اچانک خوف زدہ ہونا یا پالتو جانوروں کا بے چین رہنا، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی خاص شخص سے ملتے ہیں تو یہ کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس جائیں تو دل بوجھل ہو، یا وہ شخص آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے اندر سے جلتا ہو محسوس ہو تو یہی وہ انسان ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ آپ کو وقت پر سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ اس لمحے پہچان جائیں تو فوراً قرآن، دعا اور اذکار کی مدد سے اپنا حصار مضبوط کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد اور نظر بد حقیقت میں اثر ڈالتی ہے اور انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری نشانی ہے اچانک غیر معمولی رکاوٹیں، نقصان، تعلقات میں خرابی اور حالات کا بے وجہ الجھ جانا۔ جب یہ سب ایک ساتھ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ پس پردہ کوئی شخص آپ کے لیے شر چاہتا ہے، اور یہ حسد یا جادو کی علامت ہے۔ جب رات سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں نا کہ وہ 3 کلمات کون سے ہیں
اور عمل کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر سن لیجئے عمل کا طریقہ۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیرے کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں اور یہ 3 کلمات دل کی گہرائی سے پڑھنا شروع کر دیں، یا علیم، یا خبیر، یا علام الغیوب۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور ان کا دم اپنے سینے پر اور پانی پر کر کے پی لیں۔ اب خاموشی سے بستر پر لیٹ جائیں اور ہر چیز کو صرف اللہ کے سپرد کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ حقیقتیں آئیں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی، جو سب سے زیادہ پر اسرار اور خطرناک مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کے جسم اور روح پر اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی آپ پر جادو یا حسد کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل و دماغ پر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی وجہ کے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دل گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، نیند میں سکون نہیں آتا، اور یہاں تک کہ اچانک ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کی کوئی میڈیکل وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا مگر رپورٹ نارمل آئی، پھر بھی کمزوری تھی۔ سر درد اور بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ خوابوں اور احساسات کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سوتے وقت عجیب و غریب ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو، سانپ، بچھو یا کالی چیزیں دکھائی دیں، یا پھر کوئی آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خواب بار بار ایک جیسے آنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کو اچانک ڈر کر جاگ جاتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی منفی طاقت آپ کی روح کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، بعض اوقات آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور اس کے پاس جاتے ہی اچانک دل پر بوجھ محسوس ہو، چہرہ گرم ہو جائے یا سر بھاری ہونے لگے، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں جب وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی حسد جب زبان یا نظر سے نکل کر جادو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو انسان کے جسم اور روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو، تیسری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل اور جسم کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اچانک ذہنی دباؤ بڑھنے لگا، دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یا پھر عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا دل چاہے مگر پڑھتے ہی نیند آنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی روحانی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں پناہ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے کا وقت نہایت خاص ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بعض اوقات وہ روحانی پردے ہٹنے لگتے ہیں جو حقیقت کو نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے جائیں تو خواب میں اس شخص کا چہرہ ظاہر ہو سکتا ہے جو حسد، جادو یا خفیہ شر کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ عمل جسم اور روح کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب انسان بلا وجہ اداسی، گھٹن، نا امیدی یا رونے کی کیفیت محسوس کرنے لگے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اندر سے توڑ رہی ہو۔ تب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی پوشیدہ حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جادو، حسد اور بغض سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔